میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بت ساز، بت گر اور بت پرست باپ کے گھر پیدا فرمایا، اور چاند سورج کے پرستار معاشرے میں آپ پلے بڑھے، کواکب پرست قوم میں آپ نے نشو نما پائی۔ بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس جلیل القدر نبی کو امتحانات کی دنیا میں لگا دیا، اور حکم خداوندی یہ ہوا کہ ابراہیم سب سے پہلے اپنے گھر میں جا کر میری خدائی کا اعلان کرو، پھر اس کے بعد نمرود کے دربار میں جا کر میری وحدانیت کا، میری حقانیت کا جھنڈا بلند کرو، پرچم لہراؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ، اپنے والد آزر سے پتھروں کو پوجنے کی وجہ معلوم کی اور پوچھا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ اے میرے ابو، آپ کیوں ان بے جان پتھروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں؟ آپ نے ان کی آنکھیں تو بنا دی، آپ نے ان کے کان تو بنا دیے، لیکن یہ سن نہیں سکتے، آپ نے ان کی آنکھیں بنا دی مگر یہ دیکھ نہیں سکتے، اور یہ اتنے بے بس اور کمزور ہیں کہ آپ کا ان سے کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا، پھر آپ ان کی عبادت میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ تو اتنا سنتے ہی آزر نے پیش میں آ کر کے کہا کہ ابراہیم، اگر تم یوں ہی سوال کرتے رہے اور اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور اپنے گھر بار سے نکال دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابو، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ میں اپنے مالک حقیقی کی تلاش میں دنیا اور اس کی تمام چیزوں کو قربان کر دوں گا۔ فرمایا، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، کہ اے میرے ابو، خدا حافظ، میں آپ کے بھگانے سے پہلے ہی جا رہا ہوں، اور ہاں ایک بات بتاتے ہوئے جا رہا ہوں کہ آپ میرے والد ہیں، ابھی تک آپ میری ذمہ داری نبھاتے ہوئے آ رہے ہیں، اس لیے میں اپنے اللہ سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، میرا خدا بڑا ہی ہمدرد اور مہربان ہے۔ میرے دوستو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان تھا۔ اس کے بعد ایک ایک مرحلہ وہ آیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی، ستاروں کی حقیقت سے آپ واقف ہو گئے، چاند اور سورج کی طاقت آپ پر عیا ہو گئی، اور آپ نے یہ یقین کر لیا کہ یہ ستارے، چاند، سورج قیامت تک معبود نہیں ہو سکتے، جب یہ اپنی بقا کے ذمہ دار نہیں ہیں، انہیں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہے، یہ نکلنے اور ڈوبنے میں کسی دوسرے کے اشارے کے محتاج ہیں، تو بھلا یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ انہی احساسات و جذبات کے نتیجے میں بتوں کو توڑنے والا مشہور واقعہ پیش آیا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ورنہ اصل بات رہ جائے گی۔ مختصر عرض یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں جا کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حقانیت کا جھنڈا بلند کرنے کے بعد مصر کی طرف ہجرت فرما لی اور تبلیغ دین کے لیے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا۔ چنانچہ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی بڑھتی رہی، حتیٰ کہ آپ کی عمر 80 سال سے بھی زیادہ کی ہو گئی، اور خدا کی قدرت میں غور تو کیجئے کہ ابھی تک آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، آپ کا کوئی وارث نہیں تھا، دکھ درد کا کوئی شریک نہیں تھا، آپ کے بڑھاپے کا کوئی مضبوط سہارا نہیں تھا۔ چنانچہ اتنی بڑی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی احساس ہوا بڑھاپے کا، اور دل میں کسی دنیاوی سہارے کی فکر دامنگیر ہوئی، اور یہ خیال آیا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کوئی اولاد عطا فرما دے تو بڑا احسان ہوتا، وہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنتا، وہ میرے مشن کی باغ دور کو سنبھالتا، اور میرے بعد دین کے چراغ کو روشن کیے رہتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے،
نا امیدی خلاف شان تھی، فوراً ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا کہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی میری جھولی خالی ہے، ابھی تک میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، اے اللہ مجھے اس بڑھاپے میں اولاد کی کمی کا احساس ہو رہا ہے، آپ جو ہے مجھے کوئی نیک صالح فرزند عطا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور قرآن کریم کی زبان میں اعلان ہوا فبشرناہ بغلام حلیم کہ ابراہیم تم نے تو نیک اولاد مانگی تھی، تم نے تو صالح فرزند کی درخواست کی تھی، سنو ہم اسے نیک بنانے کے ساتھ ساتھ حلیم اور بردبار بھی بنائیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ابھی تو اسے امتحانات کی وادیاں طے کرنی ہیں، اس لیے ہم اسے مشقتوں اور پریشانیوں کو برداشت کرنے والا بھی بنائیں گے۔ میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو قبول ہو گئی اور فرزند ارجمند کی صورت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت بھی ہو گئی، لیکن امتحان کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، آزمائش بند نہیں ہوئی، بلکہ پچھلے امتحان سے بھی زیادہ مشکل امتحان کا وقت آیا اور حکم خدا بندی یہ ہوا کہ ابراہیم اس بچے اور اس کی ماں کو ایک ایسی جگہ چھوڑ آؤ، ایک ایسی وادی میں چھوڑ دو کہ جہاں نہ دانا ہو، نہ پانی ہو، نہ کھانے کا کوئی انتظام ہو، نہ کوئی انسان ہو، نہ کوئی حیوان ہو۔ وہ وادی، وہ جگہ ایسی ہو کہ جہاں کھانے کا بھی انتظام نہ ہو، پینے کا بھی انتظام نہ ہو، یہاں تک کہ گھاس تک بھی نہ اگتی ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بھی امتحان کا ایک پرچہ ہے، ایک پیپر ہے اور مجھے اس میں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی اور بچے کو ساتھ میں لیا، ساتھ میں کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی لے کر روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے جب اس مقام پر پہنچے جسے قرآن کریم نے وادی غیر ذی زرع کے نام سے یاد کیا ہے، وہاں جا کر بیوی بچے کو چھوڑا اور اونٹ کی نکیل پکڑ کر واپس جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے دیکھا اور انہیں بڑا عجیب سا منظر لگا، بڑا تعجب ہوا، ادھر ادھر نظر دوڑائی اور کہنے لگی کہ میاں کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں اس بے آب و گیا وادی میں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ہم یہاں کیسے رہیں گے؟ کم از کم میرا تو نہیں، اس معصوم بچے ہی کا خیال کر لیا ہوتا کہ جسے بڑھاپے میں اللہ سے رو رو کر مانگا تھا، اس فرزند پر کچھ رحم کرتے کہ جس کو بڑھاپے میں سرمایہ تصور کیا تھا۔ میرے دوستو ذرا غور تو کرو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی کچھ ارمان تھے، ان کے بھی کچھ احساس اور جذبات تھے، ایک بیٹے کی محبت تھی، بیوی کے لیے دل میں نرم گوشہ تھا اور اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کی تمنا اور آرزو تھی، لیکن حکم خدا بندی کے سامنے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیا اور فرمایا کہ اے ہاجرہ میں تمہیں اور اسماعیل کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں اور یہی اللہ کا حکم ہے، ہمیں اس پر راضی رہنا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت ہاجرہ بھی نبی کی بیوی تھی، خدا رسیدہ بزرگ خاتون تھی، اتنا سننا تھا کہ دامن خلیل کو چھوڑا اور رب جلیل کا واسطہ دے کر کہنے لگی کہ میاں جائیے اور ہماری طرف سے مطمئن ہو کر جائیے۔ وہ اللہ کہ جس نے بچپن میں ظالم قوم سے آپ کی حفاظت کی، وہ اللہ کہ جس نے نمرود کی دہکتی ہوئی آگ میں آپ کی حفاظت کی، آج آپ ہمیں اسی کے حکم سے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اللہ ہماری یہاں بھی حفاظت فرمائے گا۔ میرے دوستوں کتنی اونچی بات کہی حضرت ہاجرہ نے، یہی گود تھی کہ انہی ماں کی گود تھی کہ جس میں اسلام پلتا تھا، انہی گودوں میں انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہاں رہنے لگی، جو کچھ کھجور اور پانی ساتھ میں لے گئے تھے ابھی وہی استعمال میں آتا رہا، لیکن جب سب کچھ ختم ہو گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو حضرت ہاجرہ بے چین ہو گئی، کیونکہ حضرت ہاجرہ کا دل ماں کا دل تھا۔ حضرت ہاجرہ بے قابو ہو گئی، پریشان ہو گئی اور پانی کے لیے نکلی، پانی کی تلاش میں نکلی۔ جب قریب میں کہیں پانی نظر نہیں آیا تو صفا پہاڑی پر چڑھ گئی
کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی اونچائی سے کہیں پانی نظر آ جائے. جب صفا پہاڑی پر چڑھی تو دیکھا کہ وہاں سے بھی کہیں پانی نظر نہیں آیا, اور بچے کا دل میں خیال آیا تو دوڑتی ہوئی بچے کے پاس آئی. لیکن ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس میں اور اضافہ ہوتا گیا اور شدت بڑھتی گئی. حضرت ہاجرہ اس مرتبہ مروہ پہاڑی پر چڑھی اور وہاں جا کر کے ہو سکتا ہے کہ اس کی بلندی سے کہیں پانی نظر آ جائے, لیکن وہاں بھی کچھ ہاتھ نہیں آیا, اور بچے کا دل میں خیال آیا تو فوراً دوڑتی ہوئی بچے کے پاس آئی. اس طرح حضرت ہاجرہ علیہ السلام 7 مرتبہ صفا اور مروہ پر چڑھی اور اتری. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی یہ ادا بہت پسند آئی, اور یہی وہ سنت ہاجرہ ہے جسے سعی بین الصفا والمروہ کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے حج کرنے والوں کے لیے اس سنت کو زندہ اور باقی رکھنے کا حکم دے دیا گیا. چنانچہ حاجی لوگ جاتے ہیں اور صفا اور مروے کی جو ہے سعی اور دوڑ وہاں لگاتے ہیں. یہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے. چنانچہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے چینی کو محسوس کیا تو حضرت ہاجرہ کے کانوں میں یہ آواز پہنچائی کہ ہاجرہ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے ننھے اسماعیل کے قدموں میں پانی کا انتظام کر دیا ہے. حضرت ہاجرہ وہاں جا کر کے دیکھا حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے ایک سرد اور شیریں پانی کا چشمہ جاری ہو رہا تھا. اور یہ وہی پانی ہے جسے ہم اور آپ تبرک سمجھ کے پیتے ہیں. یہ وہی پانی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں سے شفا بتلائی ہے. اس کے بعد حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہاں رہنے لگی, اور جرہم نامی قبیلہ بھی وہاں آ کر آباد ہو گیا. عرب کا ایک قبیلہ تھا جرہم نامی. چنانچہ اب حضرت اسماعیل بڑے ہو رہے ہیں, جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں, اور اس قابل ہو رہے ہیں کہ ماں باپ کا ہاتھ بٹا سکیں, ماں باپ کی خدمت کر سکیں, والد کے کاموں میں شرکت کر سکیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور بھی منظور تھا. حکم ہوا کہ ابراہیم امتحان کی تیاری کرو, خود بھی تیار ہو جاؤ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو بھی تیار کرو, اور ان سے کہہ دو کہ ہماری راہ میں اپنی جان کی قربانی پیش کریں. مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح کہ کسے قربان کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا, کس کی قربانی حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے طلب کی گئی تھی. وہ بیٹا کہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ سے مانگا تھا, وہ لاڈلا جو آنکھ کا تارا تھا, وہ فرزند جو بڑھاپے کا سہارا تھا, وہ نیک بخت لڑکا جو ماں کا جگر پارا تھا, وہ نور نظر کہ جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے شمار امیدیں وابستہ تھی, وہ لخت جگر کہ جسے حضرت ہاجرہ نے بے آب و گیا وادی میں پالا تھا, آج اسی قندیل کو بجھانے کا حکم دیا گیا. حضرات محترم, اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خان میں حکم دیا, خان میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا. یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو یہ پیغام دیا کہ اے میرے بیٹے, اے ہاجرہ کے جگر پارے, میں نے ایک خواب دیکھا ہے, اور اس خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں, میں تمہیں اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں. ذرا غور و فکر کر لو تمہاری کیا رائے ہوتی ہے. حضرات محترم, کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سوچئے اور قربان جائیے باپ بیٹے کی اس اطاعت شعاری پر, اور عبرت حاصل کیجئے اس وفاداری سے. پتا ہے آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میرے والد نبی ہیں اور نبی کا خواب بھی سچا ہوا کرتا ہے. فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر, کہ اے میرے ابو آپ میری رائے کو معلوم کر رہے ہیں, اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے اسے کر گزریے. اور رہا میرا مسئلہ تو فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین,
آپ مجھے صابر اور شاکر پائیں گے۔